بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ 29 مئی 1453 رات کا 1:30 بجا ہے۔ دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصیلوں اور گنبدوں پر سے 19ویں قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا ہے، جیسے اسے کسی شدید خطرے کا اندیشہ ہے۔ اس زوال آمادہ چاند کی ملجگی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فصیلوں کے باہر فوجوں کے پرے منظم مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تاریخ کے فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ موجودہ استنبول ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولہ باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنے فوج کے اگلی مورچے پر پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ حتمی یلغار فصیل کے میسوٹیکون کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم از کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑ باندھے اور طلائی خلعت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا: میرے دوستوں اور بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکاروں، کرنوں، طبلوں اور بگلوں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا۔ لیکن اس کان پھاڑتے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کے کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سے سمندر میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں نے آگ برسانا شروع کر دی۔ بازنطینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ آوروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑ گڑا کر مناجاتیں شروع کر دیں۔ پادریوں نے شہر کے متعدد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دیں، جن کی ٹناٹن نے ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے اختلاف بھلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے اور مقدس کلیسا حاجیہ صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جانفشانی سے عثمانیوں کی یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب نکولو باربیرو، جو اس دن شہر میں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جانثار دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے اور ان کے نعرے اور طبلوں کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپہ سالار جیوانی جسٹریانی شدید زخمی ہو کر میدان جنگ سے باہر ہو چکا تھا۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی کرکوپورتا دروازے کے اوپر نصب بازنطینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزراء اور عمائد کے ہمراہ حاجیہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جد و جہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے کے اقتدار کا آغاز نہیں تھا۔ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ کا ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔
ایک طرف 27 قبل مسیح میں قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطۂ عروج چھو لیا اور وہ اگلی 4 صدیوں تک 3 براعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں پر بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نئے دوستوں سے ہماری ضرور گزارش ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔